جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کبھی آئین اور قانون اور انصاف پر چلنے والے جج ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو کل کی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے لیے پاکستان کی عوام مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا بلکہ عدلیہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے عدلیہ کے اوپر جو وار ہوا تھا، گھناؤنا وار ہوا تھا، اس کو روکا ہے. کیونکہ عدلیہ بھی یہ جانتی ہے کہ ان میں سے جو آئین اور قانون پر چلنے والا جج ہیں، جو پریشر نہیں لینا چاہتے، جن کو زور زبردستی فیصلے کروانے کے لیے کہا جاتا ہے. ارشد ملک کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس حملے کو بھی عدلیہ نے روکا ہے. اور میں صحافتی برادری سے، اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے آپ کے صحافی بھائی حق اور سچ پہ آواز اٹھانے کے لیے نہ صرف بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، بیشتر کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو یا تو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے ان کی سچ اور حق کی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے، یا پھر ان کو سزا کا یا ان کو جس طرح سے ان کے خلاف انتقام لیا گیا اس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو گھر بٹھا دیا ہے. وہ آج یوٹیوب چینلز پہ اپنی بات کرنے پہ مجبور ہیں. تو اب جتنے بھی میں نام لوں یہاں پہ بہت بڑی لسٹ ہے، جس طرح مطیع اللہ جان صاحب ہیں، جس طرح اور ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو اٹھا لیا گیا دن دہاڑے، وہ براڈ ڈے لائٹ میں جس کو کہتے ہیں، وہ سڑک سے اغوا کیا گیا، ویگو ڈالے جس طرح آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح کل سپریم کورٹ نے اپنے اوپر حملے کی سازش کو ناکام بنایا ہے اور آئین اور قانون پر چلنے والے ججز کو فیوچر کے لیے تحفظ دیا ہے، اسی طرح یہ صحافی برادری یکجان ہو کر علی عمران کے لیے آواز اٹھائے. اور آواز اٹھائے. علی عمران صرف ایک شخص نہیں ہے جس کو اغوا کر لیا گیا، یہ ہے ریاست کے اوپر ریاست، جس میں آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے راستہ دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ابھی کہیں پڑھا کہ ان کی بیوی یہ کہہ رہی تھیں، ان کی اہلیہ، کہ وہ بیکری کے لیے گھر سے نکلے تھے، بیکری جانے کے لیے، گھر کا کوئی سامان لانے کے لیے، اور وہ گھر واپس نہیں آئے. اب ان کو آپ شمالی علاقہ جات کے دورے پہ لے گئے ہیں یا آپ ان کو کچھ اور سبق پڑھا رہے ہیں، یہ میں نہیں جانتی. لیکن صحافی برادری کو صحافت کے اوپر حملے کے خلاف یونائٹڈ ہونا چاہیے. ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے، ہر فورم پہ لڑیں گے. پی ڈی ایم آپ کا مقدمہ لڑے گا، نواز شریف آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، مریم نواز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آخری سانس تک اس کو لڑیں گے. ہم آپ سب کا مقدمہ لڑیں گے، لیکن آپ بھی سب برائے مہربانی جو خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں اس عمل کو تیز کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب نہ صرف اس جعلی حکومت سے ہمیں آزادی ملے گی، بلکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے مہروں کو لانے اور لے جانے کا جو کام ہے، جو سازشیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گی. ووٹ کو عزت ملے گی انشاءاللہ، پاکستان کے عوام کو عزت ملے گی انشاءاللہ، اور پاکستان انشاءاللہ اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ واپس جاتا ہوا دیکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اوس پتہ سیو کو مجھتے گڑ اول پتہ دا بار میں مانا لاڑ سی روڑی زیلا دا مور لوکل خلق میں بات کی وہ خورس تای خوشا دا
ولې مېلمانه راغلي دي ستړي راغلي دي چې موږ دوی ته اول موقع ورکړو بیا به ورکړو صوبې را روان شي نواب ثناء الله زیري صاحب او جان قادر صاحب هم راځي راستہ کھولو